چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ آج ہم مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم کے ایک بہت ہی دلچسپ حصے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ موضوع ہے قرآن میں بیان کیے گئے کچھ تاریخی قصے، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک پراسرار سفر اور اصحاب کہف کا مشہور واقعہ۔ بالکل، اور آج ہماری گفتگو کا مقصد صرف ان قصوں کو دہرانا نہیں ہے، صحیح، بلکہ اس طریقہ کار کو سمجھنا ہے جو مولانا مودودی استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک طرف تو ان کہانیوں کے گہرے روحانی پیغام کو سامنے لاتی ہیں، اور دوسری طرف وہ ان مغربی مصنفین کے اعتراضات کا سامنا کرتی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں قرآن نے دوسرے پرانے ذرائع سے لی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں فکری دفاع کا بھی معاملہ ہے۔ جی بالکل۔ تو آئیے اس معاملے کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کی بات کرتے ہیں جس کا ذکر سورہ کہف میں ہے، جی، جہاں وہ ایک اللہ کے بندے سے ملنے مجمع البحرین جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب قصہ ہے۔ قرآن یہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ دیکھیں، یہاں اصل نقطہ واقعات کے ظاہر اور باطن کا فرق ہے۔ ظاہر اور باطن؟ جی، جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اکثر پوری حقیقت نہیں ہوتا۔ اللہ کی حکمت اور اس کے منصوبے ہماری سمجھ سے بالا تر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پیغام کس کے لیے تھا؟ قرآن یہ قصہ اس لیے سناتا ہے تاکہ اس وقت مکہ میں ظلم سہنے والے مسلمانوں اور ظالموں کو بھی، جی، اور ان پر ظلم کرنے والے کفار دونوں کو ایک پیغام دیا جائے۔ یعنی یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک طرح سے نظریہ علم کا سبق ہے کہ آپ کی حقیقت کا دائرہ آپ کے مشاہدے سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر پریشان ہو سکتے تھے کہ ظالم پھل پھول رہے ہیں اور بے گناہ تکلیفیں اٹھا رہی ہیں۔ ان کے ایمان میں تزلزل آ سکتا تھا۔ بالکل، اور کافر یہ سوچ سکتے تھے کہ دنیا میں کوئی انصاف کرنے والا نہیں، جو مرضی کرو۔ تو یہ قصہ بتاتا ہے کہ پردے کے پیچھے ایک بڑی حکمت کام کر رہی ہے، جیسے وہ بچے کا قتل یا دیوار کی تعمیر۔ جی، ایک بچے کا قتل بظاہر ظلم ہے، لیکن اللہ کی حکمت میں وہ ایک بڑے گناہ سے بچانے کا ذریعہ تھا۔ ایک دیوار کی تعمیر بظاہر بے فائدہ کام ہے، مگر اس کے پیچھے یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت مقصود تھی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ایک سبق تھا اور اس کے ذریعے مکہ کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک تسلی تھی۔ جی ہاں، مولانا مودودی کا قیاس یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ کی نبوت کے بالکل ابتدائی دور کا ہے۔ اچھا، جب بنی اسرائیل مصر میں فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ بالکل ویسے ہی جیسے مکہ میں مسلمان قریش کے ظلم کا شکار تھے۔ جی بالکل، فرعون کی طاقت عروج پر تھی اور مظلوم پوچھ رہے تھے کہ آخر یہ ناانصافی کب ختم ہوگی؟ تو اس موقع پر اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنی حکمت کی ایک جھلک دکھائی، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ واقعات کا ظاہر ان کے باطن سے کتنا مختلف ہوتا ہے اور اللہ کے منصوبوں پر بھروسہ رکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی، لیکن یہاں ایک قدرتی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعہ صرف قرآن میں ملتا ہے یا دوسرا مذاہب کی کتابوں میں بھی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہیں سے اصل بحث شروع ہوتی ہے۔ بائبل اس بارے میں مکمل طور پر خاموش ہے۔ اچھا، وہاں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ کوئی ذکر نہیں، البتہ تلمود جو کہ یہودی روایات کا مجموعہ ہے، اس میں ایک ملتی جلتی کہانی ضرور ہے۔ لیکن کردار مختلف ہیں۔ جی، کردار حضرت موسیٰ نہیں بلکہ ایک یہودی عالم ربی یوحنن اور حضرت الیاس ہیں۔ اچھا، تو کردار مختلف ہیں لیکن کہانی کا ڈھانچہ ملتا جلتا ہے۔ تو پھر مغربی مستشرقین اسی مماثلت کی بنیاد پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن نے یہ قصہ تلمود سے نقل کیا ہے، یا شاید داستان گلگامش سے۔ جی، مولانا مودودی اس چیلنج کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ یہیں پر مولانا مودودی کا تجزیہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ وہ سیدھا جواب دینے کے بجائے ناقدین کے سامنے 4 بنیادی سوالات رکھتی ہیں۔ یہ تو ایک بہت دلچسپ و حکمت عملی ہے۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ ان کا پہلا سوال بہت بنیادی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، مان لیا کہ کسی پرانی کتاب میں ایک ملتی جلتی کہانی مل گئی ہے، صحیح، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ بعد والی کتاب نے لازماً پہلے کتاب سے نقل ہی کیا ہے؟ مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کا ماخذ ایک ہی ہو۔
بالکل. کیا یہ امکان موجود نہیں کہ اصل واقعہ ایک ہی ہو اور دونوں ذرائع نے اسے اپنے اپنے طور پر بیان کیا ہو؟ یہ ایک منطقی نقطہ ہے، یعنی مماثلت کا مطلب سرقہ یا حقل نہیں ہوتا. دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال بہت عملی ہے. وہ کہتی ہیں کہ جن کتابوں سے نقل کا الزام لگایا جاتا ہے ان کی فہرست بہت لمبی ہے. تلمود، یہودی روایات، ایرانی قصے، عیسائی متون. تو سوال یہ ہے کہ کیا 7ویں صدی کے مکہ میں کوئی ایسی عظیم لائبریری موجود تھی جہاں یہ سب کتابیں رکھی ہوں؟ جی، اور کیا وہاں مترجمین کی ایک پوری ٹیم تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان سب کا ترجمہ کر کے مواد فراہم کر رہی تھی؟ یہ خیالی غیر منطقی لگتا ہے. یہ منطقی نقطہ تو بہت مضبوط ہے، لیکن عملی طور پر سوچیں تو کیا یہ ممکن بھی تھا؟ یہی تو مولانا مودودی کا تیسرا اور شاید سب سے طاقتور نقطہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن قریش مکہ، یہودی، عیسائی، جی، وہ خود دن رات اس کھوج میں لگے رہتے تھے کہ آپ یہ باتیں کہاں سے لاتے ہیں. انہوں نے آپ پر شاعر، جادوگر، نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے، لیکن وہ کبھی کوئی ٹھول ذریعہ تلاش نہیں کر سکے. اگر ایسا کوئی ذریعہ ہوتا تو وہ اسے فوراً دنیا کے سامنے لے آتے. بالکل. تو سوال یہ ہے کہ جو بات اس وقت کے دشمنوں کو نہ مل سکی وہ آج 1400 سال بعد کے مستشرقین کو کیسے معلوم ہو گئی؟ یہ تو صرف دفاع نہیں بلکہ ایک طرح سے حملہ ہے. وہ ناقدین کے ہی علمی معیار کو ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. جی، اور پھر وہ چوتھا اور آخری سوال اٹھاتی ہیں جو اس پورے معاملے کو ایک مختلف زاویہ دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پوچھتی ہیں کہ ناقدین ایک امکان کو پہلے سے ہی کیوں رد کر دیتے ہیں؟ وہ امکان یہ ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو. تو وہ ان تاریخی واقعات کی درست شکل پیش کر رہا ہو. جی، وہ درست شکل جو دوسرے ذرائع تک صدیوں کے سفر میں بگڑ کر یا تبدیل ہو کر پہنچی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ناقدین اس امکان کو بغیر کسی ٹھوس دلیل کے صرف اس لیے خارج کر دیتے ہیں کیونکہ وہ وحی کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ایک پہلے سے طے شدہ متعصبانہ موقف ہے؟ بالکل. تو مولانا مودودی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف قرآن کی تفسیر ہی نہیں کرتے بلکہ ان تاریخی اعتراضات کا بھی سامنا کرتے ہیں. اصحاب کہف کا قصہ تو شاید اس کی سب سے بڑی مثال ہے. جی ہاں، اصحاب کہف کا قصہ ایک بہترین کیس سٹڈی ہے. یہاں مشہور مورخ ایڈورڈ گبن نے 2 بڑے اعتراضات اٹھائے ہیں. اچھا؟ پہلا اعتراض غار میں رہنے کی مدت کے بارے میں ہے. قرآن میں ذکر ہے کہ وہ اپنی غار میں 300 سال رہے اور 9 سال اوپر، یعنی 309 سال. گبن کہتا ہے کہ یہ مدت دوسری تاریخی روایات سے مطابقت نہیں رکھتی. یہ ایک ٹھوس اعتراض لگتا ہے. مولانا مودودی اس کا جواب کیسے دیتی ہیں؟ وہ یہاں قرآن کی آیت کے اسلوب سے ایک بہت ہی لطیف نقطہ نکالتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ قرآن کا یہ کہنا کہ وہ 309 سال رہے یہ اللہ کا اپنا حتمی فرمان نہیں، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ غالباً اس وقت کے لوگوں کے درمیان مشہور قول کو نقل کیا جا رہا ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ ایسا کہتے تھے. یہ تعویل بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا یہ تھوڑی سی آسان نہیں لگتی؟ کیا اس کی کوئی اور دلیل بھی ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے. مولانا مودودی اس کی دلیل خود قرآن کی اگلی ہی آیت سے دیتی ہیں. اس آیت کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے. جی، اگر 309 سال اللہ کا اپنا حتمی فرمان ہوتا تو پھر یہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں رہتا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ انداز بیان اشارہ کرتا ہے کہ پہلا قول لوگوں کا تھا اور حتمی علم اللہ کے پاس ہے. صحیح. مدت کا معاملہ تو انہوں نے ایک تفسیری نقطے سے حل کر دیا، لیکن گبن کا دوسرا اعتراض تو تفصیلات کے فرق پر تھا. جی، گبن کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں بیان کردہ تفصیلات ایک شامی عیسائی روایت سے مختلف ہیں اور وہ اس شامی روایت کو مستند مانتا ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ مولانا مودودی کہتی ہیں کہ جس روایت پر گبن بھروسہ کر رہا ہے وہ خود واقعے کے کئی دہائیوں بعد لکھی گئی. اتنے لمبے عرصے میں زبانی روایات کا بدل جانا ایک عام سی بات ہے. تو کسی ایک غیر مصدقہ روایت کی بنیاد پر قرآن کو غلط کہنا علمی دیانتداری نہیں؟ بالکل. تو یہ ایک روایت کے مقابلے میں دوسری روایت کا معاملہ بن گیا.
اگر گبن کا ذریعہ کمزور ہے تو کیا ہمارے پاس کوئی زیادہ قدیم اور مضبوط تاریخی ثبوت موجود ہے؟ اب یہاں سے بحث واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مولانا مودودی صرف دفاع نہیں کرتی بلکہ وہ جوابی ثبوت پیش کرتی ہیں۔ ایک قدیم ترین شہادت شام کے ایک عیسائی پادری جیمز آف سروج کی تحریروں میں ملتی ہے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ وہ اس واقعے کے کچھ ہی سال بعد 452 عیسوی میں پیدا ہوا تھا، یعنی اس کا زمانہ واقعے سے بہت قریب ہے۔ اچھا، تو اس کی تفصیلات اسلامی روایات سے ملتی ہیں؟ حیرت انگیز طور پر ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ظالم بادشاہ جس کے ڈر سے وہ نوجوان غار میں چھپے تھے، اسلامی روایات میں اس کا نام دکیانوس آتا ہے۔ اور گبن کے مطابق؟ گبن کے مطابق وہ رومی قیصر ڈیسیس تھا جو 249 سے 251 عیسوی تک حکمران رہا۔ یہ نام اور زمانہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مضبوط نقطہ ہے۔ اور کیا؟ شہر کا نام دونوں روایات میں ایفیسس بتایا گیا ہے، جو آج کے ترکی کا ایک مشہور تاریخی شہر ہے۔ یہ بھی ایک بڑی مطابقت ہے۔ جی، پھر جب وہ نوجوان جاگے اس وقت کے بادشاہ کا نام اسلامی روایات میں تھیوڈوسیس بتایا گیا ہے۔ گبن کے مطابق وہ تھیوڈوشیس دوم تھا جو 408 سے 450 عیسوی تک حکمران رہا۔ یہ تو واقعی بہت قریب ہے۔ نام اور تاریخیں دونوں آپس میں جڑ رہی ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ غار سے باہر شہر جا کر کھانا لانے والے ساتھی کا نام بھی دونوں روایات میں بہت ملتا جلتا ہے۔ کیا نام تھا؟ اسلامی روایات میں یہ نام یملیخا ہے اور جیمز آف سروج کی روایت میں یہ نام یملخس ہے۔ یملیخا اور یملخس یہ مماثلت محض اتفاق نہیں ہو سکتی۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا مودودی ایک طرح سے مغربی تاریخ کے ہی شواہد کو استعمال کر کے ایک مغربی مورخ کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ جی، وہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن کا بیان قدیم ترین عیسائی ذرائع سے متصادم نہیں بلکہ حیران انگیز حد تک مطابقت رکھتا ہے۔ اور یہ اس دعوے کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے کہ قرآن کی کہانی محض ایک سنی سنائی اور بگڑی ہوئی داستان ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم ان تاریخی شخصیات کے حساب سے مدت کا تعین کریں، یعنی قیصر ڈیسیس سے لے کر تھیوڈوسیس دوم تک، تقریباً 250 عیسوی سے 446 عیسوی تک، تو یہ مدت تقریباً 196 سال بنتی ہے۔ تو یہ 196 سال کا عرصہ اس بات کو مزید تقویت دیتا ہے کہ 309 سال کا قول واقعی لوگوں کا تھا، جبکہ اصل مدت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جی، جو تاریخی شواہد کے مطابق 200 سال کے قریب لگتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا مودودی کا کام صرف قصے سنانا یا ان کی تفسیر کرنا نہیں ہے۔ وہ ایک مفکر اور محقق کے طور پر قرآن کے بیانات کا جدید تاریخی اور ادبی تنقید کے خلاف دفاع کرتے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ ایمان لاؤ، نہیں، بلکہ وہ ناقدین کی منطق اور ان کے شواہد کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے قرآن کے الہامی ہونے کا ایک عقلی اور تاریخی مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ جی، اور آخر میں ایک سوچنے کی بات، یہ تمام بحث مغربی تنقید کے جواب پر مرکوز تھی۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان قصوں کا مقصد مختلف روایات میں کیا ہے؟ صحیح۔ ایسا لگتا ہے کہ یہودی یا عیسائی روایات میں یہ واقعات زیادہ تر تاریخی یا معجزاتی کہانیوں کے طور پر بیان ہوئے ہیں، لیکن قرآن انہیں صرف تاریخ کے طور پر نہیں بلکہ مومن کی زندگی کے لیے گہرے اخلاقی اور ایمانی اسباق کے طور پر پیش کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا قصہ اللہ کی حکمت پر توکل سکھاتا ہے، اور اصحاب کہف کا قصہ مشکل حالات میں ایمان پر ثابت قدم رہنے اور اللہ کی مدد پر یقین رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بات خود وحی کی نوعیت کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ وہ تاریخ کو محض تاریخ کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے استعمال کرتی ہے۔